امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وقت کا حاکم ایک پریشانی کا شکار ہوا کہ بیوی روٹھ گئی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ منائے، بیوی غصہ کر گئی تھی۔ ایک دن اس نے زیادہ منانے کی کوشش کی۔ وہ جتنا مناتا وہ اور اس سے ناراض ہوتی، حتیٰ کہ اس عورت نے اس کو کہہ دیا کہ جہنمی، میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ جب اس نے جہنمی کا لفظ کہہ دیا تو وہ بھی حاکم تھا، اس نے غصے میں کہہ دیا اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق۔ اب جب غصہ دونوں کا ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ بھی سوچنے لگا کہ پورے ملک میں ایسی خوبصورت لڑکی تو اور ہے نہیں، میں بھی نہیں اس کو اپنے سے جدا کرنا چاہتا۔ اور بیوی کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو وہ بھی سوچنے لگی کہ جو عزت بادشاہ کی وجہ سے میری ہے اس کے بغیر تو نہیں ہوگی۔ اب دونوں چاہتے تھے کہ بھائی ذرا صلح ہو جائے، مگر طلاق مشروط تھی۔ تو اب بادشاہ سے بیوی نے پوچھا پتہ کریں کہ طلاق واقع ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ اس نے علماء سے پوچھا، علماء نے کہا کہ جی ہم تو جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ طلاق مشروط ہے۔ اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق، تو کون فیصلہ کرے گا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں؟ اب تماشا بن گیا۔ اب جس کو یہ مسئلہ پتہ چلے وہ کہے جی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ عجیب کیفیت ہے۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، وہ کہنے لگے ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ کسی نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ فلاں بزرگ ہیں، اس نے دعوت دی ان کو اور کہا جی میں اس مصیبت میں ہوں، مجھے نکالیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، مگر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی پڑے گی۔ تنہائی میں اس نے انتظام کر دیا۔ تنہائی کا انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ کی پوری زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ کسی گناہ کو کرنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اللہ کے ڈر سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے سوچ سوچ کر کہا ہاں ایک دفعہ پیش آیا، وہ کیسے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے کام سے ذرا جلدی فارغ ہو گیا، خلاف معمول جلدی میں اپنی آرام گاہ میں آ گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی نوجوان لڑکی وہ ابھی بستر وغیرہ سنوار رہی تھی۔ میں کمرے میں آ گیا، اس کے چہرے پر نظر پڑی تو مجھے وہ بہت خوبصورت لگی، تو میری نیت بدلی، میں نے کنڈی لگا دی۔ اب جیسے ہی میں نے کنڈی لگائی وہ لڑکی پہچان گئی کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کی طرف قدم اٹھایا تو وہ بچی مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا مالک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ اتنی تقیہ نقیہ خوف خدا رکھنے والی وہ بچی، اس نے ایسے انداز سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کہ اللہ کی ہیبت میرے دل پر طاری ہو گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ اچھا جا چلی جا۔ اگر میں دروازہ نہ کھولتا میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ بادشاہ تھا، مجھے کون پوچھنے والا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے گناہ نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں فتویٰ لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب جب یہ فتویٰ علماء کے سامنے آیا تو سب علماء نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں یہ تو مشروط طلاق تھی، تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ پروردگار نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو حافظ ہیں، قاری ہیں، مولانا ہیں اور مفتی بھی ہیں، ماشاء اللہ سب کچھ ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ فاللہ خیر حافظہ، تو حافظ بھی ہوئے، سنقرئک فلا تنسیٰ تو قاری بھی ہوئے، انت مولانا تو مولانا بھی ہوئے، اللہ یفتیک فی الکلالہ، اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے،
مفتی بھی ہوئے۔ ماشاءاللہ یہ سب کتنے مزے کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی شان، علماء کی خوش نصیبی، یہ الفاظ لوگ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ واہ میرے مولا، اس کا نمونہ دیکھو۔ پروردگار نے فرمایا اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ یہ علماء وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ دنیا میں جو الفاظ اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ان علماء کے لیے استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ کیسے خوش نصیب ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب فتویٰ میں نہیں دیتا، فتویٰ قرآن نے دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو بھائی قیامت کے دن کی پیشی کو یاد رکھیں، گناہوں سے بچنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی معیت کا استحضار نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کی چھاپ ہمارے دلوں میں لگائے تاکہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔